نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس عمل کے بارے میں بات کریں گے اس عمل کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دونوں جہانوں کے سردار، دونوں جہانوں کے سرکار، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ صورت ہر امتی کے دل میں ہو۔ آج ہم اس عمل کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ صورت قبر سے عذاب سے نجات دلاتی ہے، قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ آج ہم اس صورت کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ صورت ہے سورہ ملک، کہ جس کے لیے دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں، ہر امتی کے سینے میں سورہ ملک ہو۔ ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کسی شخص کا رات کا سفر قبر پر رات گزارنے کا ہوا، اس نے قبر کے قریب اپنا خیمہ لگایا اور رات وہیں سویا، سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھی اور سو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ قبر سے آواز آئے کہ یہ صورت نجات دینے والی ہے۔ وہ شخص اس قصے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں لے گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بے شک کہ یہ صورت قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے اور آخرت میں بھی نجات دلاتی ہے، یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ یہ صورت جن جوڑوں کی اولاد نہ ہوتی ہو، وہ تہجد کے ٹائم پر سورہ ملک کو اس طریقے سے پڑھیں کہ ہر 2 رکعت میں ہر ایک رکعت کے اندر سورہ ملک پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں، اگر سورہ ملک یاد نہیں ہے ازبر، تو صبح اور شام 3 دفعہ پڑھ کر دعا کریں۔ اور جس شخص کے کاروبار میں مسئلہ ہو تو وہ سورہ ملک تو پوری پڑھے، لیکن اس کی ایک آیت امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، اس آیت کو صبح اور شام 101 دفعہ پڑھ کر اپنے کام کے لیے دعا کریں۔ اللہ بند کاروبار کو اپنے فضل سے کھولیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی ساتھی کو ہم سے پوچھنا ہے، کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے یا کسی کام کے لیے پوچھنا ہے تو ہم سے کمنٹس کے اندر ہم سے معلوم کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير۔
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله